جیسے ہی بطول پریشان حال ہو کر اپنے گھر سے مایوس ہو کر ادھر سراج صاحب کے گھر آتی ہے تو سراج صاحب بطول سے ساری حقیقت معلوم کرنے لگتے ہیں، تو بطول بھی ساری حقیقت بتانے لگ جاتی ہے۔ پھر سراج صاحب بطول سے اس کے گھر کے سارے معاملات جاننے کے بعد بطول سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بطول، میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ یہ آج دن تمہیں صرف اور صرف میری وجہ سے دے رکھنا پڑا ہے۔ میں نے تمہیں عاشر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زبردستی تیار کیا تھا، منایا تھا، تم تو بالکل بھی ایگری نہیں تھی، میں نے تم سے تمہاری محبت چھینی، میں تمہارا اس لیے بھی دیندار ہوں۔ بطول اپنے والد کو اس طرح ہاتھ جوڑتا ہوا دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ نہیں بابا، آپ مجھے شرمندہ مت کریں اس طرح سے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ کسی قسم کے دیندار نہیں ہیں، بس مجھے میرے اپنے نصیب کا لکھا مل رہا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی اور نہ ہی میں اس معاملے میں کسی کو قصوروار ٹھہراتی ہوں، جو ہر لڑکی کا نصیب ہوتا ہے اسے وہی مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک طرف تو سراج صاحب کو بطول کی پریشانی نے گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف ہادیہ بھی مشکل ترین گھڑی گزار رہی ہے۔ جیسے ہی ہادیہ بیمار ہو کر بستر پر گری پڑی ہوتی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو فضیلہ بیگم کھانا لے کر ہادیہ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور ہادیہ کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہادیہ کھانے پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو فضیلہ بیگم ہادیہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگتی ہیں کہ ہادیہ مثال بنو مثال، ایسے مرجھا جاؤ گی تو پھر دنیا تمہارے اوپر ہنسی مذاق اڑائے گی، تم بلکہ لوگوں کو اپنی مثال قائم کر کے دکھاؤ تاکہ باقی لڑکیاں تمہیں دیکھ کر اس حال میں ہمت پکڑیں۔ فضیلہ بیگم کی ان باتوں سے کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا کہ فضیلہ بیگم بھی ہادیہ کے ساتھ برا کر رہی ہیں یا برا انتقام لے رہی ہیں، بلکہ فضیلہ ہادیہ کے ساتھ مخلص ہو کر اسے اپنے بیٹی سمجھ کر اسے سمجھا رہی ہیں، اس کے ساتھ سنسیئر ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کی برائی کو سدھارنے میں فل کوشش کر رہی ہیں۔ بلکہ وہ تو یہاں تک آ پہنچتی ہیں کہ ان کا بیٹا یعنی کشان بھی ہادیہ کے ساتھ کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے بھی خفا ہو جاتی ہے، ناراضگی کا شکار ہونے لگتی ہیں۔